مقام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کا جب یہ شام کی طرف جا رہا تھا ناظرین، تو ایک موقع ایسا آیا کہ جس وقت وہ دمشق کے بازاروں میں داخل ہونے والے تھے تو بہت ڈھول بھاجے، بہت شور تھا۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ توجہ رہے ناظرین آپ کی، آج بے شرمی اور بے حیائی جو اسلام آباد کی سڑکوں نے دیکھی ہے، کل جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے پورٹریٹ کے سامنے، اس پورٹریٹ کے سامنے جو محسن پاکستان ہے ان کے سامنے کھڑے ہو کے جو بے شرمی اور بے حیائی کی جو تصویریں کھنچوائی گئی ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہاں ہے ریاست کی ان کے خلاف اقدامات نہیں کرتی، اور وہ شرم و حیا کی پیکر ہمیں کیا مثال دے رہی ہے اور کیا پیغام دے رہی ہے کہ جس وقت سہل بن سعد نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں یہ کیا ہے، تو بتایا گیا یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ ہے۔ تو آپ چونکہ محب اہل بیت تھے تو آپ کا کلیجہ پھٹ گیا، آپ قریب گئے تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ نے پوچھا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہے؟ کہا میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا غلام ہوں، حکم دیجئے کروں کیا؟ پر میں صرف اتنا کر دیں کہ یہ جو نیزے پہ سر ہیں بابا جان کے ان سروں کو دور کروا دیں، کیونکہ یہ ان کی وجہ سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے ناظرین یہ جملے سن کے۔ آپ نے بہرحال وہاں پہ پیسے بھی دیے ان ملونوں کو اور وہ سر اقدس جو دور کروائے، صرف اس لیے عمر دیکھیے کیا ہے اور شرم و حیا کا معاملہ کیا ہے کہ وہ چاہتی نہیں کہ غیروں کی نگاہیں ہمارے اوپر آئیں۔ اور آج ہماری بیٹیاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تصویروں کے سامنے کھڑے ہو کے، ان کی پورٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کے جو بے شرمی اور بے حیائی کی تصاویر کھنچوا رہی ہیں۔ ریاست کو چاہیے کہ وہ سٹینڈ لے اور ڈیفائن کرے اس لائن کو کہ پاکستان کو سیکولر بنانا ہے یا پاکستان کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نظریے پر چلانا ہے۔ ناظرین کرام آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ اہل و عیال کی حفاظت کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیب 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک کہ دنیا کے فانی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ اس کے بدلے میں آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملتی ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا یوم موبائلہ کے اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ آپ وہاں موجود، ہم یہاں موجود، مل کے نعرہ لگاتے ہیں ببانگ دول، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن میں والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب